اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج تراویح میں 4.5 پارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، 4 پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو۔ نیکی کے درجے کو اس وقت پہنچ سکتے ہو جب تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے بغیر تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جب سنے تو ہر صحابی اپنی پسندیدہ چیز لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے۔ انہی میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی ہے، چھوٹی سی تھی مسجد اس وقت۔ مسجد کے سامنے باغ تھا، کھجور کا ایک باغ تھا، اور وہ کھجور کا باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، بہت عمدہ باغ تھا۔ اس باغ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد سے اس باغ کو لے، مسجد کے بالکل سامنے۔ اب وہ پورا باغ مسجد کی چھت کے نیچے آ گیا ہے۔ وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا باغ مسجد کی چھت کے نیچے ہے وہ۔ اور وہ جو کنواں، جس کنویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، بہت پسند فرماتے تھے، کبھی پانی منگواتے تھے، وہ کنواں بھی مسجد کے اندر ہی ہے۔ جو تاریخ جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہاں پر علامات ہیں، نشانیاں ہیں کہ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، یہاں پر ان کا کنواں تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز میرا یہ باغ ہے اور یہ باغ آپ کے حوالے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان تھی کہ اپنی اپنی پسند کی چیز انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد کی جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میری ماننے والوں، اے میری اطاعت کرنے والوں، اے ایمان والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تم سب کے سب ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، ولا تفرقوا، آپس میں تفرقے مت ڈالو۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ کہ آپس کی ساری رنجشوں کو ختم کر کے متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ہمارے دل میں ویسی محبت ہو جیسے اپنے سگے بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کیسی محبت ہو
ویسی محبت جیسے اپنے سگے بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ پہلے نظریات الگ الگ ہو سکتے ہیں انسانوں کے، کسی کی سوچ الگ، کسی کی سوچ الگ، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مسائل کے اختلاف کی وجہ سے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، الگ الگ نظریوں کی وجہ سے جھگڑے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہو رہے ہیں۔ حکایت صحابہ میں ایک قصہ لکھا ہے، ایک تابعی ہیں درداوی رحمۃ اللہ علیہ۔ درداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک کون؟ پہلے وہ جاننا ضروری ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چار جو بڑے بڑے امام ہیں، ان چار اماموں میں سے ایک امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھو کہ جنت کو جانے کے یہ چار راستے ہیں، ان میں سے کسی بھی راستے پر چلیں گے، کسی بھی امام کے مسلک پر چلیں گے تو سیدھے کہاں جائیں گے؟ جنت۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، صاحب علم تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ان کی پرورش ہوئی، صحابہ کے زمانے میں ان کی تربیت ہوئی، تابعین میں سے سب سے پہلے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اور کتاب کی شکل دی۔ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف حدیثوں میں سب سے اول نمبر ہے، لیکن بخاری شریف سے بھی پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو جمع کیا، اسے کتاب کی ایک شکل دی اور اس کا نام رکھا موطا امام مالک۔ حدیثوں کی اس کتاب کا کیا نام رکھا؟ موطا امام مالک۔ بخاری شریف کو کیوں اول درجہ دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ موطا امام مالک جو ہے وہ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، اور بخاری شریف جو ہے حدیثوں کے اعتبار سے بہت طویل ہے اور بہت بڑی ہے، اس لیے بخاری شریف کو حدیث کی کتابوں میں اول درجہ دیا جاتا ہے، ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے لکھ چکے تھے، حدیثوں کو جمع کر چکے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ کئی مرتبہ وہ چاہتے تھے کہ مدینے سے باہر جائیں حج کے لیے، لیکن ایک خیال کی وجہ سے نہیں جاتے تھے، صرف یہ سوچ کر نہیں جاتے تھے مدینے سے باہر، کہیں مدینے سے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے، اگر مدینے سے باہر میں جاؤں گا اور میرا انتقال ہو جائے گا تو جنت البقیع میں مجھے سونا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ مدینے میں ہی میرا انتقال ہو، اور جہاں صحابہ دفن ہیں، جہاں صحابہ آرام کر رہے ہیں، ان کے قریب میں، ان کے پڑوس میں مجھے بھی خبر نصیب ہو۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، صاحب علم تھے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ دور ان کا زمانہ نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کچھ دیواریں وغیرہ موجود تھیں۔ کبھی کبھی عشق میں، جذبے میں آ کر ان دیواروں کو چومتے تھے، ان دیواروں کا بوسہ لیتے تھے۔ ان کے شاگرد پوچھتے کہ حضرت آپ دیواروں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ اس زمانے کی دیواریں ہیں جس زمانے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے۔ میں یہ سوچ کر چومتا ہوں کہ شاید کبھی میرے پیارے آقا کی نظریں ان دیواروں پر پڑی ہوں گی۔ میں یہ سوچ کر بوسہ لیتا ہوں شاید کبھی پیارے آقا کی نگاہیں ان دیواروں پر پڑی ہوں۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی ان کے مسلک پر چلنے والے لاکھوں لوگ ہیں، خود مدینے میں ان کا مسلک چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے ممالک میں، جیسے مصر ہے، لیبیا ہے،
الجزائر ہے، مراکش ہے، تیونس ہے، سوڈان ہے، ان تمام ممالک میں 100% ان کے ہی مسلک پر عمل ہوتا ہے، ان کے ہی مسلک پر۔ لیبیا میں تو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ ہر بچے کو جس طرح قرآن سیکھنا ضروری ہے، قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک جو ان کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے وہ پڑھنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہر بچے کو معلوم ہو ہمارے امام کا مسلک کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلے مسائل سے واقفیت ہو۔ تو بہرحال اتنے بڑے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کے مسئلوں پر لوگ عمل کرتے ہیں حنفی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو درداوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کیسے امام ہیں؟ پائے کے، دونوں جلیل القدر ہیں، دونوں بڑے امام ہیں، لیکن کچھ مسئلوں میں اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف ہے۔ تو ابو درداوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، میں بھی ساتھ میں تھا، ایک مسئلے پر بات چیت شروع ہوئی، دونوں کی ایک مسئلے پر بات چیت شروع ہوئی، اور بات چیت کرتے کرتے وہ گیٹ تک پہنچے، مدینہ منورہ کے چلتے چلتے گیٹ تک پہنچے اور وہیں کھڑے ہو کر اس مسئلے پر بحث و مباحثہ، اس مسئلے پر مذاکرہ ان دونوں میں چلا۔ درداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں کھڑا رہا، سنتا رہا، حضرت دونوں آپس میں اس مسئلے میں ڈسکس کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے، مذاکرہ کرتے رہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ کب سے؟ عشاء کے بعد سے ایک مسئلے پر وقت کے دونوں بڑے بڑے امام بحث کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اور بات چیت کرتے کرتے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ابو درداوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پوری رات ان دونوں میں ایک مسئلے کو لے کر بات چیت ہوئی، لیکن اللہ کی قسم پوری رات کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کسی نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، اتنے ادب سے اور اتنے پیار سے اور اتنی محبت سے ایک مسئلے میں دونوں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم کے سمندر تھے، آپس میں بات کر رہے ہیں تو پھر کوئی ایک دوسرے کی آواز، کسی نے آواز اونچی ہی نہیں کی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ایک مسلک کے کسی اور مسلک کا کوئی آ جائے، حدیثاں کی بات بتانا الگ چیز، کون صحیح کون غلط وہ بولنا الگ چیز، اس سے پہلے ہمیں کیا کر ڈالتی؟ آستینہ چڑھا لیتی۔ صحیح بات ہے، لنگی پہن کر ہے تو وہ بھی اٹھا لیتی ہیں، پر دوسرے مسلک کا آگا نہ۔ دلائل، قرآن کی بات، حدیث کی بات، وہ سب سائیڈ میں رکھو، پہلے آ جاؤ دیکھیں گے کس میں کتنا ہے دم کر کو۔ لڑائیاں شروع، آپس میں لڑنا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے آج ذلیل و خوار ہوئے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں، آپس میں اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں اگر اختلاف ہو، کسی مسئلے میں اختلاف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو الحمدللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر منڈیا میں بڑے بڑے علماء اللہ دیے ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھیں، جو آپ کے ساتھ الجھ رہا ہے آپ اسے پیار سے محبت سے مفتی صاحب کے پاس لے جائیں، وہاں بیٹھ کر وہ مفتی صاحب سنیں گے ان کی بات، اور پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بتائیں گے۔ ہمیں خود سے فیصلہ کرنا شروع کرے
یاد رکھیں علم کے بغیر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. علم کے بغیر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، بھئی بولے نا، کیا ہوتا ہے؟ وہ غلط ہوتا ہے. ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرو. علم کے بغیر کبھی بھی جو بھی فیصلہ ہوتا غلط ہوتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، عقل مند تھا، لوگ اسے عقل مند سمجھتے تھے، اور پڑھا لکھا نہیں تھا، اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اور عقل مندوں کا لبادہ اوڑھے ہوا تھا. نہیں، عقل مند جیسے رہتے ہیں ویسا رہتا تھا وہ، تو لوگ اسے بڑا ہوشیار سمجھتے تھے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے پاس جا کر اس سے حل کرتے تھے، اور لوگ اسے گاؤں کا چودھری بنا دیے کہ ہمارے گاؤں کے یہ چودھری صاحب ہیں. لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. بھئی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے مرتبہ انسان ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بڑے مفتی ہیں یہ، لیکن بعد میں جب بات چیت کریں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھئی میں مفتی نہیں ہوں، ہے نا. انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس کو لوگوں نے گاؤں کا چودھری بنا دیا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس سے جا کر حل کرتے تھے، اسے جا کر پوچھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، گاؤں میں کوئی آیا بیچارہ شہر سے، اور ناریل کے درخت میں چڑھ گیا. ناریل کے درخت میں اب چڑھنے کو چڑھ تو گیا، وہ چڑھنے کے مقابلے میں اترنا ذرا مشکل ہے. جو چڑھے جانتے ہیں وہ چڑھ گیا بیچارہ، لیکن اب اترنے نہیں ہو رہا اس کے ہاتھ سے. کانپ رہا وہاں سے رونا چلانا شروع کرے، ہمیں کیسا اترنا بول کر. اب گاؤں والے جمع ہونا شروع ہوئے، سب حیران پریشان. 4 نوجوان گئے وہاں چودھری صاحب کے پاس. چودھری صاحب ہر مسئلہ تمہیں حل کرتی سو، ایک نیا مسئلہ آ گئے، جھاڑ پہ چڑھ گئی جناب، اتر نہیں سک رہے، آگ مسئلہ حل کرو آپ. چودھری صاحب بھی چلو رومال گمال ڈالنے کو آگے پیچھے 2 چیلے ان کے سیدھا وہاں پہنچے. جا کو دیکھے پورا منظر، بولے رسی لے لے کا، بڑی رسی لے لے کا ہے. اسے پھندا بنائے، پھندا بنا کو بولے زور سے پھینکو، بول. اس کے پاس پھینکے، انہیں پکڑ لیا جھاڑ کے اوپر جو تھا نا، ڈال لے اسے اندر ڈال لیا، برابر پیٹ کنے ڈال لے، پیٹ کنے برابر پیٹ کنے وہ پھندا ڈال لیا. اس کے بعد چودھری صاحب یہاں 4-5 نوجوانوں کو کھڑا کر کو رسی ہاتھ میں دیے. سب بھی مل کو ایک دم گھسیٹو، بول، ایک جھٹکے میں گھسیٹو بولے. وہ 4-5 نوجوان جو جھٹکا دے کو گھسیٹے، بیچارہ نیچے گرا تڑپ کو، وہاں اس کا انتقال ہوگا. گاؤں والے سر پہ ہاتھ رکھ لیے. چودھری صاحب ہمیں تم نہ جان بچانے کے واسطے بلائی سو، تمہیں دیکھے تو بچے کی جانش لے لیا نا اس کی. چودھری صاحب بولے اس میں میرا کیا قصور؟ اس کے مقدر میں موت تھی، موت آ گئی، ورنہ یہ طریقے پہ اللہ کی قسم کئی آدمیوں کو باڈی سے نکال کو ہوں میں، یہ طریقے سے میں کئی آدمیوں کو ندی سے کنویں سے باڈی سے نکال کو ہوں. اسے آج نکالا، انہیں مر گا تو میں کیا کروں، اس کے مقدر میں موت تھی کر کو بولا. تو ویسا جو علم والے نہیں ہیں، ان کے علم کے بغیر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی مسئلے میں کوئی الجھ جائے، اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو علم والے ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، ان کے پاس آپ جائیں، اور پھر جو ہے اس مسئلے کا حل انشاءاللہ ضرور قرآن حدیث کی روشنی میں آئے گا آپ کے سامنے. آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب